کا کوئی علاقہ اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں سے محفوظ نہ رہا۔ شہر قائد میں اسٹریٹ کرائم کی 80,000 سے زائد وارداتیں ہوئیں۔ تفصیلات کراچی سے سلمان لودھی کی اس رپورٹ میں۔ قابو پانے کے لیے پولیس کی تمام حکمت عملیاں، جن میں ہاٹ اسپاٹس کا قیام، شاہین فورس کی نفری بھی اسٹریٹ کرائم پر قابو پانے کے لیے مکمل طور پر ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ کیمرامین شہزاد میمن کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں قیام پاکستان سے اب تک کے صدور اور وزرائے اعظم کو ملنے والے تحائف کی تفصیل فراہم کی درخواست پر سماعت۔ عدالت نے کابینہ ڈویژن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 1 ماہ میں رپورٹ طلب کر لی۔ جسٹس حسن اورنگزیب نے درخواست گزار ابوذر سلمان نیازی سے استفسار کیا کہ آپ اپنے آپ کو صدر اور وزیر اعظم کی حد تک کیوں محدود کر رہے ہیں، باقی پبلک سرونٹس کو اس میں شامل کیوں نہیں کیا؟ اس سے آپ کے عزائم کا پتہ چل رہا ہے۔ عمران خان پر وزیر آباد میں حملہ کرنے والا اکیلا نہیں تھا، حملہ آور ایک سے زائد تھے۔ سوچی سمجھی سازش کے تحت جو تاثر قائم کیا گیا ہے اس میں سچائی نہیں۔ عمران خان کے گارڈز کی جانب سے کوئی فائر نہیں کیا گیا۔ عمر سرفراز چیمہ کی پریس کانفرنس، کہا کافی حد تک پیش رفت ہو چکی، جلد اصل مجرموں تک پہنچ جائیں گے۔ مصدق عباسی کا کہنا ہے کہ ملزم نوید تربیت یافتہ ہے اور اس نے منصوبے کے تحت حملہ کیا۔ GIT میں عمران خان اور زبیر نیازی شامل نہیں ہو رہے۔ 3 نومبر اس سانے سے 1 روز پہلے بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی مقامی قیادت نے برملا کھلم کھلا اس چیز عزم کا اظہار کیا کہ وہ اس مارچ کو ہر ممکن روکیں گے، اور عمران خان اور شرکا کو جو ہے سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے بجائے مذمت کرنے کے اپنے اسی بیانے کو پہلے سے زیادہ تیز طرح اس کا تاثر قائم کرنے کی کوشش کی گئی۔ GIT کی جانب سے پاکستان مسلم لیگ نون کے مختلف قائدین کو جو ہے بیانات کے لیے، تحقیقات کے لیے بلایا گیا تھا، سمن کیا گیا تھا، وہ نہیں آئے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا دامن صاف ہے تو ان کو تو تحقیقات سے بالکل ہچکچانا نہیں چاہیے، کیونکہ GIT جو ہے بالکل قانون کے مطابق بنائی گئی ہے۔ تو اس سے فرار یہ ثابت کرتا ہے جو چور کی داڑھی میں تنکا ہے۔ اب اگر دوبارہ سمن کرنے کے اوپر یہ لوگ نہیں پیش ہوں گے تو یقیناً جو ہے ان کے گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے جائیں گے اور پھر قانون کے مطابق جو ہے کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ FIR 691 تھی اور اس میں جو لائن آف انکوائری پروسیکیوشن نے GIT کو دی، اس میں تقریباً 3 فیزز میں انہوں نے انویسٹیگیشن کرنی تھی۔ جب نوید کو اس پالیوگرافی ٹیسٹ سے گزارا گیا، جب اس سے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ وقاص کے ساتھ مل کر آپ نے عمران خان پہ حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، تو اس کا جواب جو ہے وہ مثبت تھا کہ اس پوری پلاننگ کے اندر باقی لوگ بھی شامل تھے۔ تو یہ ایک تربیت یافتہ اور مختلف لوگوں کے ساتھ مل کر پلاننگ کے ساتھ اس نے اٹیک کیا۔ یہ پولیگرافی رپورٹ کا رزلٹ ہے جو کہ کورٹ کے اندر ہم نے جمع کروا دیا۔ تو فورینزک ٹیسٹ میں جتنے بھی گارڈز کے ویپنز تھے وہ سارے کلیئر ہو چکے ہیں۔ GIT نے جو چیز اسٹیبلش کی ہے، حملہ کرنے والے 1 سے زیادہ فائرر تھے، کتنے تھے ابھی یہ اسٹیبلش کرنا باقی ہے۔ ہائی کورٹ نے جب سے توشہ خانہ کی تفصیلات مانگی، حکومت کیس سے بھاگ گئی ہے۔ سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کا ٹویٹ لکھا، سیاست اور معیشت دونوں تباہ ہیں، الیکشن اپریل یا مئی میں نہ ہوئے تو حالات مزید خراب ہو جائیں گے۔ غریب پر سخت سردی میں لنڈا بازار کے دروازے بھی بند کیے جا رہے ہیں، غریب کے پاس کفن دفن کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ دہشت گردی کی لہر، آٹے اور دواؤں کی قلت، خام مال نایاب، ٹیکسٹائل ملز بند ہیں۔ کمزور حکومت لینا بڑی غلطی تھی، اگر معلوم ہو جاتا کہ مافیا کا احتساب نہیں ہوگا تو پہلے الیکشن کرانا پڑیں گے۔ چیئرمین PTI عمران خان کی سینئر صحافیوں سے گفتگو، کہا اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ نہیں، اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد الیکشن میں تاخیر ہوئی تب بھی ہمیں فرق نہیں پڑتا، 11 جنوری سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب اعتماد کا ووٹ لے لیں گے۔ فوری اسمبلی تحلیل نہ کرنے سے متعلق سوال پر عمران خان نے کہا اتحادیوں کو اسمبلیوں کی تحلیل پر راضی کرنا تھا۔ چوہدری پرویز الہی سے متعلق سوال پر چیئرمین PTI بولے اچھا کھلاڑی وہی ہوتا ہے جو ہر بال نہ دیکھے نہ کھیلے، یقین ہے ہم جب کہیں گے پرویز الہی اسمبلی توڑ دیں گے۔ سعد رفیق نے جس طرح باتیں کی محلے کے بدماش کرتے ہیں۔ PTI رہنما فواد چودھری کا رد عمل پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس اسمبلی میں آنے کو بالکل تیار نہیں۔
آپ نے جو باتیں کی ہیں یہ تو محلے میں ایسے بدماش کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں اسمبلی میں تو نہیں ہوتی اور گفتگو کا طریقہ نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے. اس اسمبلی کو کون مانتا ہے سوائے یہ سعد رفیق اینڈ کمپنی کے؟ اس اسمبلی کی عزت کیا ہے بھائی؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو ایک ربڑ اسٹیمپ ہے. وہ حکومت ہو جس کے 60% اراکین وہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوں، جن کی جو حیثیت ہے وہ ہی یہ ہو کہ سوائے کہ وہ اپنے مقدمے ٹھیک کرانے کے ان کا کوئی حساب کتاب ہی نہ ہو اور کوئی انٹرسٹ نہ ہو، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی. اس اسمبلی کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم اس اسمبلی میں آنے کو بالکل تیار نہیں، اور حکمت عملی یہ ہے کہ ساری نشستوں سے اکٹھے استعفے ہوں گے. قومی اسمبلی فردن جائیں گے جیسے بلایا جا رہا ہے یا اجتماعی جائیں گے؟ نہیں، ہم تو اجتماعی جائیں گے. اجتماعی استعفے ہم نے دیے ہیں. رہنما پی ٹی آئی فاروق حبیب کہتے ہیں کہ پنجاب اور کے پی اسمبلی ایک ساتھ تحلیل ہوں گی. اسمبلیاں تحلیل کرنا ہمارا آئینی حق ہے. جو کہتے تھے کہ اسمبلیاں توڑیں، الیکشن کرائیں گے، وہ جوتے بغل میں رکھ کے بھاگ رہے ہیں. اسمبلیاں اکٹھے تحلیل ہوں گی. اسمبلیاں تحلیل کرنا ہمارا کانسٹیٹیوشنل آئینی حق ہے. آپ لوگ اب بھاگ رہے ہیں. جو یہ کہتے تھے اسمبلیاں تحلیل کریں، انتخابات کروائیں گے، وہ لوگ جوتے بغل میں لے کے بھاگ گئے ہیں اور ان کی کانپیں ٹانگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ان کے چہروں کے اوپر خوف ہے. یہ لوگ جیلوں کا مال ہے، انہوں نے جیلوں میں جانا ہے. یہ صرف اور صرف اپنی ذات کو بچانے کے لیے ملک کا اتنا بڑا نقصان کیا ہے. جو ملک کو انتخابات کی طرف جانے دیں، اس کا راستہ جو ہے وہ نہ روکیں. اور ابھی آپ کو کراچی لیے چلتے ہیں جہاں مرتضی وہاب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. وزراء ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے سیلفیاں کھینچتے تھے، اعلانات کرتے تھے کہ ہاں بہت بڑے ہم نے ذخائر ڈھونڈنے جا رہے ہیں. ڈھونڈنے سے پہلے اعلان ہو جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ بریکنگ نیوز بنانی تھی. لیکن آپ نے دیکھا کہ ہوتا کچھ بھی نہیں تھا. آپ نے ایل این جی کی جب بالکل لوئسٹ پرائسز تھیں، بار بار میڈیا کہتا رہا، ہم لوگ کہتے رہے بھائی اسپاٹ بائنگ کر لیں، پرائسز کم ہیں، آج خریدیں گے کل اس کا فائدہ ہوگا آپ کو. جس طرح ابھی بین الاقوامی قوتوں نے خرید لی ہے گیس، آپ خرید لیں، یہ گیس آپ کے کام آئے گی سردیوں میں. یہ پچھلے سال کی بات ہے. غریب کا چولہا جلے گا، صنعتیں چلیں گی، ٹرانسپورٹ چلے گی. لیکن نہیں، کیونکہ انٹرسٹ افراتفری تھی. جب حکومت میں تھے تب بھی افراتفری کریٹ کرنی تھی، جب حکومت سے چلے گئے تب بھی افراتفری کریٹ کرنی ہے. اپریل سے سن رہے ہیں اسمبلیاں توڑ دیں گے، اپریل سے سن رہے ہیں اسمبلیاں توڑ دیں گے. کیا مقصد ہے اس کا، اس اعلان کا؟ وہ بھائی توڑنی ہے توڑ دو. اپریل سے بار بار لوگوں کو غیر یقینی کی کیفیت میں مبتلا کرنا کہ میں پنجاب اسمبلی توڑ دوں گا، میں خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ دوں گا. آخر میں ابھی دسمبر کے مہینے میں بار بار کہتے رہے بس بڑا اعلان بڑا اعلان بڑا اعلان. پھر توڑنے کا اعلان نہیں کیا، کہا کہ فلاں تاریخ کو توڑ دی جائے گی. اور پھر ماشاءاللہ یہ بھی عمران خان صاحب ہی کر سکتے ہیں کہ عدالت میں انڈر ٹیکنگ دے کے آتے ہیں کہ ہم اسمبلی نہیں توڑیں گے. آپ یہ سوچئے کہ عدالت میں وہ بندہ جو بار بار ببانگ دوہل کہہ رہا ہے کہ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا، اس کا وزیر اعلیٰ عدالت میں انڈر ٹیکنگ دے کے آتا ہے کہ نہیں سر، مائی لارڈ، می لارڈ، یور آنر، ہم اسمبلیاں نہیں توڑیں گے. خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ جو بجائے اس کے کہ پشاور میں ہو، بنو میں ہو، میران شاہ میں ہو، مالا کنڈ میں ہو، لوگوں کے ساتھ ہو، وہ لاہور میں عمران خان صاحب کے گھر کے باہر بیٹھا ہوا پہرا دے رہا ہے اور کہتا ہے اسمبلی توڑنے کا فیصلہ پنجاب کے بعد کیا جائے گا. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خان صاحب نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر پولیٹیکل سرٹنٹی ہو. وہ نہیں چاہتے کہ سٹیبلٹی آئے. کیوں؟ کیونکہ ان کا انٹرسٹ پاکستان سے نہیں ہے، پاکستان کی عوام سے نہیں ہے. ان کا انٹرسٹ عین سے عمران سے ہے، اقتدار سے ہے، اور کسی اور چیز میں ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. اور اس کا آپ موازنہ کریں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کہ جب اپوزیشن میں تھے اور کوئی بھارتی رپورٹر
پاکستان کے خلاف بات کرتا تھا، پاکستان کی آرمی فوج کے خلاف بات کرتا تھا، تو بلاول بھٹو زرداری سیاست نہیں کرتے تھے اس کے اوپر، پاکستان کا دفاع کرتے تھے، پاکستان کے اداروں کا دفاع کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اسٹیکس اس ملک کے ساتھ ہیں. یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. ادارے مضبوط ہوں گے، پاکستان مضبوط ہوگا. وہی بلاول بھٹو زرداری جب سیلاب کی کیفیت آئی، عمران خان وزیر اعظم تھے، آپ سب کو یاد ہوگا 2019-20 میں سیلاب آیا، عمران خان صاحب نے گوارا نہیں کیا صوبہ سندھ کے اضلاع کا دورہ کرنا. بولتے نا ہیلی کاپٹر میں بندہ آ جائے فوٹو ہی کھنچوا لے. اس کے برعکس جب اس سال یہ مشکل وقت پاکستان میں آیا تو وزیر اعظم ہوں، وزیر خارجہ ہوں، انہوں نے جگہ جگہ کا وزٹ کیا، دورہ کیا، لوگوں کے ساتھ بیٹھے، ان کی مشکلات کو جانا. عمران خان صاحب نے ٹیلی تھون کی، کہاں پیسے اکٹھا کریں گے، پھر لوگوں نے کہا پتہ نہیں کتنے ارب روپے اکٹھا کر لیے. آج تک یہ قوم حساب مانگ رہی ہے وہ پیسے کہاں ہیں. اور توشہ خانے کے جو اب سکینڈل سامنے آ رہے ہیں، اب تو ڈر ہے، خوف ہے، پریشانی ہے کہ جو چندہ وغیرہ مانگتے ہیں جاتا کہاں ہے. شوکت خانم کے لیے جو پیسے مانگتے ہیں پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں. ابھی تک کسی کو نہیں پتا کہ خان صاحب نے وہ جو اربوں روپے اکٹھا کرنے کا دعویٰ کیا تھا وہ کہاں ہیں. اس کے برعکس بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پاکستان کا مقدمہ بین الاقوامی سطح پر رکھا. جو لوگوں کی تکلیف تھی، پریشانی تھی، وہ بتائی. یونائٹڈ نیشنز کا جنرل سیکرٹری ہو، سیکرٹری جنرل ہو، بین الاقوامی لیڈران ہوں، انہوں نے پاکستان کا رخ کیا، پاکستان آئے، فنڈ ریزنگ ہوئی. نیو یارک کے اندر اقوام متحدہ کی سطح پر پھر اس معاملے کو ٹیک اپ کیا گیا. شرم الشیخ میں COP27 بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کاوشوں سے کامیابی کے ساتھ منعقد کی گئی. آٹے کی قیمتوں کو پھر سے پر لگ گئے ہیں. غریب عوام کو 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا. لاہور میں 15 کلو والا تھیلا 400 روپے مہنگا، قیمت 1785 ہو گئی. ملک بھر میں گیس کا شدید بحران، کبھی کبھار گیس آتی ہے، کہیں کئی دن غائب رہتی ہے. بیشتر علاقوں سے گیس بالکل ہی غائب ہو گئی، مگر ہر ماہ بل ضرور آتا ہے. اور اب بات کریں گے فہد ہارون کو وزیر اعلیٰ سندھ کا معاون خصوصی برائے میڈیا افیئرز تعینات کر دیا گیا ہے. فہد ہارون اس سے پہلے سابق وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی رہے ہیں. فہد ہارون FPCCI میں بطور چیئرمین میڈیا کمیٹی بھی تعینات رہے ہیں. فہد ہارون فریحہ رزاق ہارون کے صاحبزادے ہیں. کراچی ٹیسٹ میں پاکستان کی نیوزی لینڈ کے خلاف بیٹنگ جاری. ٹاپ آرڈر ناکام ہونے کے بعد کپتان بابر اعظم ڈٹ گئے. بابر نے 50 سکور کر لی. ابتدائی بیٹرز جلد بازی میں شاٹ کھیل کر آؤٹ ہوئے. عبداللہ شفیق 7 رنز بنا کر سٹمپ ہوئے. شان مسعود 3 رنز بنا سکے. امام الحق نے بھی غیر ذمہ دارانہ شاٹ کھیلا اور وکٹ گوائی. 50 رن سے پہلے 3 بیٹرز پویلین لوٹ گئے تھے. بابر اعظم اور سابق کپتان سرفراز احمد وکٹ پر موجود ہیں. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. کسی بھی خبر کی تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ARYnews.tv.